وعلیکم السلام۔ میرا کام ہے آپ کی تربیت کرنا، میں آپ کا باپ چاہتا ہوں اور میں اپنے بیٹوں کو بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تحریک انصاف کی جانب سے بھوک ہڑتال کے بعد نہ صرف مخالفوں کی جانب سے بلکہ ان کے اپنے لوگوں کی جانب سے بھی اس چیز کا بھرپور مذاق اڑایا جا رہا ہے۔ اس کی بڑی وجہ یہ ہے کہ یہ بھوک ہڑتال دوپہر 3 بجے سے لے کر شام 7 بجے تک رکھی گئی ہے۔ مطلب کتنی حیرانگی کی بات ہے اور کتنی اہم کارنہ بات ہے کہ آپ یہ بھوک ہڑتال دوپہر کے کھانے کے بعد سے لے کر رات کے کھانے سے پہلے تک رکھے رہیں۔ عوام کو اس قدر یہ بے وقوف سمجھتے ہیں اور افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ عوام واقعی ہی بے وقوف ہے، کیونکہ وہ انہی لیڈروں کے لیے مر مٹنے کو تیار ہے اور وہ عوام اس کو بھرپور پذیرائی بھی نصیب کرتی ہے، کیونکہ ان کو لگتا ہے کہ یہ ہمارے لیے کر رہے ہیں۔ اگر آپ نے بھوک ہڑتال ہی کرنی تھی تو بھائی کوئی 10-12 گھنٹے تو کرتے کم سے کم۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ بھوک ہڑتال ہوتی کس لیے کہ آپ کو تکلیف ہو اور دوسرے لوگوں کو یہ احساس ہو کہ یار یہ اپنے حق کے لیے یا یہ ظلم کے خلاف یا یہ انصاف کے لیے اپنے آپ کو تکلیف دے رہا ہے، اور ہم بجائے کہ اس کو مزید تکلیف میں رکھنے کے جو بھی اس کے مطالبے ہیں اس کو پورا کریں۔ اگر بھوک ہڑتال دیکھیں تو بھوک ہڑتال کبھی گاندھی نے کی تھی۔ اگر آپ نے تاریخ کو پڑھنا ہے تو آپ گاندھی کی بھوک ہڑتال کو دیکھیے، اس کی بھوک ہڑتال اور ان کی بھوک ہڑتال میں کس حد تک فرق ہے۔ یہ تو صرف عوام کو بے وقوف بناتے ہیں، یہ تو سمجھتے ہیں کہ عوام جاہل ہے، اور واقعی ہی کیوں نہ سمجھے، کیونکہ عوام ان کے پیچھے اس قدر اندھی تقلید کرتی ہے کہ یہ جو کچھ بھی کہتے ہیں، یہ جو کچھ بھی کرتے ہیں، عوام ان کے پیچھے برحق نعرہ لگاتی ہے کہ ہمارا ہی لیڈر، ہمارے ہی لوگ، ہمارے ہی سیاسی جماعت کے رہنما بہترین ہیں، باقی سب جھوٹے، کرپٹ، ڈاکو، چور، ظالم ہیں۔ لیکن عوام ان کی باتوں میں اس قدر جکڑ چکے ہیں کہ وہ اب ان کے حق کی کوئی بات کریں، ان کی بہتری کی کوئی بات کریں یا ان کی غلطی کو غلط کہیں تو عوام بجائے کہ اس چیز کو تسلیم کرنے کے، اس پر معذرت کرنے کے یا ان سے سوال کرنے کے، الٹا ہی وہ دوسرے لوگ پر ان کو گالی گلوچ دیتی ہے، ان کے خلاف پروپیگنڈے کرتی ہے، ان کی تذلیل کرتی ہے، ان کے خلاف جھوٹی پوسٹ لگاتی ہے، ان کے خلاف سوشل میڈیا پہ جو بدتمیزی کا بازار گرم کیا جاتا ہے وہ سبھی کو معلوم ہے۔ اور آج جس قدر ایک جماعت کی جانب سے یہ کبھی تحریک انصاف آج جو کچھ کر رہی ہے، یہ کبھی مسلم لیگ نون کا شیوا تھا، وہ یہ سب کچھ کرتی تھی جو آج تحریک انصاف کر رہی ہے، اور یہ کرے ہی کیوں نہ، کیونکہ تب مسلم لیگ کے ساتھ پاکستان کی عوام تھی، ان کی مقبولیت تھی۔ آج تحریک انصاف کے پاس عوام کی مقبولیت حاصل ہے ان کو، تو اس لیے وہ کر رہے ہیں کیونکہ انہیں پتہ ہے کہ ہم جو کچھ بھی کریں گے، جو کچھ بھی کہیں گے، عوام اسی کو سچ مان لے گی۔ لیکن عوام سمجھنے کو تیار ہی نہیں ہے۔ اگر آپ دیکھیں پاکستان سے آزاد ہونے والا بنگلہ دیش، ان کی عوام میں اس قدر آج شعور آ چکا ہے کہ وہ اپنے حق کے لیے لڑنے مرنے کو تیار ہے، لیکن وہ کبھی کسی شخصی غلامی کے پیچھے نہیں لگی۔ تو دوسری جانب پاکستان میں برسوں سے آج بھی وہی شخصی غلامی ہے جو کہ آج سے 70 سال پہلے تھی۔ عوام اس شخصی غلامی سے باہر ہی نہیں نکل پا رہے ہیں۔ وہ اپنے لیڈروں کے لیے، اپنی سیاسی جماعتوں کے لیے سب کچھ کرنے کو تو تیار ہیں، لیکن اپنے لیے کرنے کو تیار نہیں۔ اور وہ کہتے ہیں کہ پاکستان میں مہنگائی ہو گئی، غربت ہو گئی، بے روزگاری ہو گئی، ظلم ہو رہا ہے۔ بے شک یہ سب کچھ ہے، لیکن یہ کیوں نہ ہو جب آپ اپنے لیے کچھ کرتے ہی نہیں ہیں، آپ اپنے حق کے لیے لڑتے ہی نہیں ہیں۔ آپ جب دوسروں کے لیے لڑیں گے، آپ سیاسی جماعتوں کے لیے لڑیں گے، آپ نواز شریف کے لیے لڑیں گے، تو آج نواز شریف تو بڑی عیاشی سے زندگی گزار رہا ہے، اس کو کیا مسئلہ ہے؟ ملک کے حالات اچھے ہوں، برے ہوں، تباہ ہو، برباد ہو، اس کو کیا فکر ہے؟ اگر آپ یہی کچھ آج عمران خان کے لیے کر رہے ہیں تو عمران خان کو کس چیز کی پرواہ ہے؟ آج بھی جو عمران خان کے پاس جیل میں سہولیات ہیں وہ کسی عام پاکستانی کو میسر نہیں ہیں۔ اگر آپ اصلی جو عام پاکستانیوں کو جیل میں جو زندگی گزارنی پڑتی ہے، آپ عمران خان یا چاہے کوئی بھی سیاسی لیڈر ہے اس کو وہاں پہ ایک دن کے لیے رکھ کے دیکھ لیں، ان کی پھر چیخیں سننا کہاں تک پہنچیں گی۔ اور آپ جو سمجھتے ہیں نا کہ شاید یہ ہمارے لیے کچھ کر رہے ہیں، یہ مفاد کے لیے، اپنے مفاد کے لیے، یہ اپنے اقتدار کی ہوس میں اس قدر اندھے ہو چکے ہیں کہ یہ کبھی آپ کے لیے نہیں بلکہ اپنے لیے ہی سب کچھ کرتے ہیں۔
اور جس قدر یہ عوام کو بے وقوف بناتے ہیں اور یہ جاہل سمجھتے ہیں، تو عوام افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ عوام بھی انہیں اندھی تقلید بھی کرتی ہے۔ مطلب آپ کو لگتا نہیں ہے کہ آج جو کچھ تحریک انصاف کے ساتھ ہو رہا ہے یہ 2018 میں نون لیگ کے ساتھ نہیں ہوا؟ کم یا زیادہ کی آپ الگ بحث کر سکتے ہیں، اور یہ تسلسل 70 سال سے برقرار ہے، یہ بڑھتا ہی جا رہا ہے۔ جو کچھ 18 میں تحریک انصاف جس قدر حکومت میں آئی ویسے ہی اب نون لیگ آئی ہے۔ آپ کو سمجھتا ہے کہ اس وقت یہ جو فارم 47 کی پیداوار ہے یہ 2018 کی حکومت بھی RTS کی پیداوار تھی۔ خود تحریک انصاف کے کئی رہنما اس چیز کو تسلیم کرتے ہیں، لیکن لوگ ماننے کو تیار ہی نہیں ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ نہیں، بس یہی حکومت غلط ہے، یہی جرنیلوں کے پیچھے لگ کے آتی ہے، یہی ان کی جولی میں بیٹھ کے آتی ہے، یہی ان کے پاؤں پکڑ کے آتی ہے۔ لیکن ہم تو فرشتے ہیں، ہم تو عوام کی پاور سے آئے تھے۔ جس قدر آپ نواز شریف سے لاکھ اختلاف کر لیں، اور مجھے بھی کئی اختلاف ہیں اس نے جس قدر اس ملک کو تباہ و برباد کیا، جہاں پہ جس قدر اس نے غلیظ سیاست کو پروموٹ کیا، جس قدر اس نے اس ملک میں کرپشن چوری کو عام کیا، اور جس طرح اس نے باہر محلات بنائے، اگر میرے پاس میں ہوتا تو آج اس کو پھانسی پہ لٹکا دیا جاتا۔ لیکن کیونکہ یہ سب کچھ کرتے ہیں اپنے مفاد کے لیے، تو آج اگر آپ کو لگتا ہے کہ نواز شریف کے ساتھ عوام نہیں ہے، بالکل ہے۔ آج بھی وہ ان جہلوں کو ایک آواز دے گا تو عوام کا جہلوں کا پورا ہجوم کھڑا ہو جائے گا۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ بھی غلط ہے، لیکن جو کچھ اس کے ساتھ 18 میں کیا گیا اور جس قدر اس کو نکالا گیا، اس کو نااہل کیا گیا، وہ بھی انصاف کے تقاضوں پر پورا نہیں اترتا تھا وہ فیصلہ، کیونکہ جس کو بعد میں تسلیم کیا گیا کہ وہ فیصلہ غلط تھا۔ آپ اگر کوئی قاتل ہے اس کو سزا دینی ہے تو اس قتل کے کیس میں دینا، کسی چوری کی سزا میں اس کو قتل میں کیسے دے سکتے ہیں؟ تو یہ بڑا سوچنے کا مقام ہے کہ ہم تب سمجھتے ہیں کہ جو بھی فیصلے ہمارے حق میں ہو رہے ہیں وہ اچھے ہوں یا برے ہوں، وہ انصاف پر پورے اترتے ہوں یا نہ اترتے ہوں، لیکن کیونکہ وہ ہمارے لیے آ رہا ہے، ہماری بہتری کے لیے آ رہا ہے، ہمارے مخالفوں کے خلاف آ رہا ہے، اس لیے ہم اس کو بڑا پروموٹ کریں گے، ہم کہیں گے واہ کیا انصاف کا بول بالا ہوا ہے۔ تو اب جو تحریک انصاف کے ساتھ ہو رہا ہے، پہلے نون لیگ کے ساتھ بھی یہی کچھ ہوا، اور تحریک انصاف نے انہی جرنیلوں کے پیچھے لگ کے سب کچھ کیا۔ آج ان کو تکلیف ہو رہی ہے تو کیوں، جب آپ بھی تو یہ سب کچھ کر کے آئے تھے۔ اور آج حکومت میں بیٹھے ہوئے جس قدر وہ فوج کو جرنیلوں کا دفاع کرتے ہیں، یہ گھٹیا لوگ جس قدر انہوں نے اس فوج کے خلاف، اس قدر انہوں نے جرنیلوں کے خلاف، اس قدر انہوں نے ججوں کے خلاف، جس قدر انہوں نے گھٹیا تحریکیں چلائیں، اور اس کے خلاف جس قدر انہوں نے گھٹیا اشتہار دیے اور تصویریں اپنے جلسوں میں لہرا کر ان کو کیا کہتے تھے، اور آج یہ ان کی جھولی میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ یہ مریم نواز کیا کہتی تھی؟ یہ کہتی تھی کہ ہمیں پتہ ہے یہ راستہ کہاں سے آتا ہے، لیکن اس میں آپ کو اپنی عزت قربان کرنا پڑتی ہے، اور انہوں نے وہ راستے کا انتخاب بھی کیا، اور انہوں نے اپنی عزت بھی قربان کی۔ پہلے بھی ان کی عزت نہیں تھی، اب بھی بالکل نہیں ہے اپنی، اور آج وہ بڑی فخر سے کہتی ہیں کہ ہم عوام کے لیے آئے ہیں، عوام کی بہتری کام کر رہے ہیں۔ اب جب عوام کی پاور سے آتے ہی نہیں ہیں تو عوام کے لیے کیا بہتر کریں گے؟ آپ انہی کی جھولی میں بیٹھ کے آئیں گے، آپ انہی کے پاؤں پکڑ کے آئیں گے تو وہ کیا آپ کو ہار پہنائیں گے؟ وہ آپ کی وہ تذلیل کریں گے جو آپ لوگوں نے عوام کی ہے۔ اور مجھے افسوس ہوتا ہے کہ عوام پھر بھی آپ کے پیچھے لگتی ہے، آپ ان کی جھولی میں بیٹھتے ہیں، وہ آپ کی تذلیل کرتے ہیں، اور عوام کو آپ جھوٹ بولتے ہیں، آپ پھر انہی کے خلاف پروپیگنڈا کرتے ہیں کہ ہمیں تو کچھ کرنے نہیں دیا گیا، وہ خلائی مخلوق، وہ میر جعفر، سب کچھ آپ ان کے خلاف کرتے ہیں پھر جب حکومت سے نکالے جاتے ہیں، لیکن کوئی سمجھنے کو تیار ہی نہیں ہے۔ سمجھے گا کیسے؟ کیونکہ عوام کا مائنڈ سیٹ ہی ایسا بنا دیا گیا ہے کہ بس صرف آپ نے انہی رہنماؤں کے نعرے لگانے ہیں، انہی کے پیچھے گلا پھاڑ پھاڑ کے ان کے حق میں آوازیں بلند کرنی ہیں، کیونکہ اور تو کچھ بتایا ہی نہیں گیا۔ کسی سیاسی جماعت کے پاس یہ بیانیہ ہی نہیں ہے، ان کے پاس یہ کوئی آئیڈیالوجی نہیں ہے، ان کا کوئی اپنا نظریہ نہیں ہے کہ وہ عوام کو کیا دیں گے۔ افسوس ہوتا ہے یہ سب کچھ دیکھ کے، اور عوام ان کے پیچھے اس قدر ہو جاتی۔ کس ڈٹھائی اور بے شرمی سے آج جو حکومت بیٹھے ہوئے وہ فوج کا دفاع کر رہے ہیں، اور آج جو اپوزیشن بیٹھے ہوئے وہ جس بے شرمی اور بے ڈٹھائی سے فوج پر تنقید کر رہے ہیں، یہ 18 میں یہی کچھ سب کچھ الٹا ہو رہا تھا، اور اس سے پہلے 13 میں اور الٹا ہو رہا تھا۔ اسی طرح آپ پیچھے چلے جائیں، یہ شروع سے ہوتا آیا ہے۔
تو پتہ نہیں عوام ان کو کیا سمجھتی ہے کہ شاید یہ پتہ نہیں کیا ہمارے لیے اپنے مخلص ہیں اور یہ ہیں وہ ہیں. تو خدا را سوچئے، اپنی آنے والی نسلوں کی فکر کیجئے، اپنے حق کے لیے کھڑے ہوجئے، غلط کو غلط کیجئے، صحیح کو صحیح کیجئے. ایسا نہیں ہو سکتا کہ ایک شخص یا ایک جماعت وہ بری ہی ہو، اس کے سارے کام غلط ہوں، اور دوسری جماعت اور ان کے لیڈر کے سب کام اچھے ہیں. اچھے و برے سبھی میں ہوتے ہیں. اچھے کو اچھا کہیے، برے کو برا کہیے، ملک کے لیے جو بہتر ہو اس کے ساتھ کھڑے ہوئیے. ایسا نہیں کہہ سکتے آپ کہ یہ اس کی مجھے شخصیت پسند ہے، اس کی پرسنالٹی بہت اچھی ہے، یہ بولتا بہت اچھا ہے، اس کو انگریزی بہت اچھی آتی ہے. یہ بھی کوئی معیار ہے؟ مطلب ایک بندے نے ملک چلانا ہے، اس کو اکانومی کا نہیں پتا، اس کو نزدیکی سی پتہ نہیں ہو کہ اس کو میں نے لوگوں کو ایجوکیشن کیسے دینی ہے، لوگوں کو صحت کیسے دینی ہے، اکانومی کو کس قدر آگے لے کے جانا، آئی ٹی کے لیے کیا کرنا ہے. بس کیونکہ وہ بہت اچھا ہے. ایبسلیوٹلی ناٹ کہنے سے کیا ملک کے حالات بہتر ہو جائیں گے؟ مجھے بتائیے. نہیں ہوں گے. تو خدا را پاکستان کے لیے بہتر سوچیں. خدا پاکستان کا حامی و ناصر. پاکستان زندہ باد.